مبارک ہے وہ عورت جس کے دل میں زیارت کا خیال آتا ہے، جس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جا کر زیارت کروں، وہ انسان مبارک ہے۔ اور آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں، آپ سب مبارک ہیں۔ خدا آپ کو مبارک کہتا ہے کیونکہ آپ زیارت کرنے کے لیے مقدسہ مریم کے پاس آئے ہیں۔ اس لیے یہ زیارت مبارک ہے، آپ سب مبارک ہیں، اور وہ ہستی جس کی آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ ہستی بھی مبارک ہے، وہ ہستی بھی مبارک ہے۔ اس لیے ایک شاعر مقدسہ مریم کی شان میں کہتا ہے، اچا نائے مریم دا اے پاک صحیفے کہندے نے۔ یہ میں اور آپ اپنی زبان سے نہیں بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اچا نائے مریم دا، جو آج کی دوسری تلاوت ہم نے سنی ہے کہ وہ عورت جس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا، اچا نائے مریم دا اے پاک صحیفے کہندے نے، او دوزخ وچ سڑ نہیں سکتے جڑے مریم مریم کہندے نے۔ جو مقدسہ مریم کا نام لیتا ہے، جو اس کا ورد کرتا ہے، جو اس کی روزری پڑھتا ہے، جو اس کی سفارش کرتا ہے، وہ کبھی دوزخ میں سڑ نہیں سکتا، بلکہ مقدسہ مریم کے ذریعے وہ خدا کی حضوری میں آتا ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، جب میں نے کہا کہ آپ مبارک ہیں، یہ زیارت مبارک ہے، اور جس کی آپ زیارت کرنے آئے ہیں وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ ماں مبارک ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں 3 شہادتیں ملتی ہیں جہاں مقدسہ مریم کو مبارک کہا جاتا ہے۔ 3 کا عدد ویسے بھی کاملیت کا عدد ہے، مکمل عدد کہلاتا ہے۔ جس طرح ابتدا میں باپ اور بیٹا اور روح القدس ہے، یہ خدا کی کاملیت ہے، یہ خدا کے کامل ہونے کا نشان ہے۔ اسی طرح بائبل میں جو ہے وہ 3 جگہ مقدسہ مریم کو مبارک کہا گیا ہے۔ پہلا جو آج ہم نے انجیل مقدس سنی ہے کہ فرشتہ آ کر سلام پیش کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں جب بھی ہم فرشتے کا پیغام سنتے ہیں، یا جب بھی فرشتے کا کسی نبی پر ظاہر ہونا یا فرشتے کا کسی پیغمبر پر ظاہر ہونا، اس نے کبھی آ کر سلام نہیں کہا، بلکہ اس کا نام لیا۔ جب سیموئل پر فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، اے سیموئل، اے سیموئل کہتا ہے، لیکن جب مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ سلام اے پرفضل۔ نام بھی نہیں اپنی زبان سے لیتا، کہ وہ جو ہستی جو فضل سے بھری ہوئی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ فضل سے بھری ہوئی ہے، محبت سے بھری ہوئی ہے، اسے آ کر سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سلام ہے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے اور تو عورتوں میں مبارک ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ یہ پہلی شہادت جو ہے ہمیں خدا کے کلام سے، خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کو مبارک کہتا ہے، مقدسہ مریم کو مبارک کہتا ہے۔ یہ ہمیں پہلی شہادت ملتی ہے کہ وہ مقدسہ مریم کو مبارک کہتا ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور یہ ایک ایسا منظر ہے اور یہ ایسا ایک خوبصورت سما ہے کہ جسے بہت سے شاعر، بہت سے جو ہے مفکر اس کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو لکھا ہے کہ ہر ایک چیز تھم جاتی ہے، ہر ایک چیز اپنی سانس روک لیتی ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے، یہاں تک کہ خدا بھی رک جاتا ہے اور مقدسہ مریم کے ہاں کہنے کا انتظار کرتا ہے۔ مقدس برنارڈ جو بہت بڑے مفکر ہوئے ہیں، وہ اس منظر کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے مقدسہ مریم، آدم
इब्राहिम, मूसा, दाऊद और तमाम बुजुर्गाने दीन तुझ से इल्तिजा करते हैं कि हाँ कह दे, अपने होठों को जुबश दे ताकि हम गुनहगारों की जमानत हो जाए। ए कंवारी दोशीज़ा पाकीज़ा, तू क्यों डरती है? रूह कुदस तुझ पर साया करेगा। हाँ कह दे ताकि हम सबों की निजात मुमकिन हो जाए। पुराने अहदनामे के दाऊद नबी, बादशाह, सुलेमान बादशाह और सारे बादशाह अपना तख्त व ताज तेरे कदमों में रखते हैं। हाँ कह दे, अंबिया कराम की तमाम पेशन गोइयों को पूरा कर दे। और हाँ कह दे, और मुकद्दसा मरियम ने भी लाकर ये कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। ये मुकद्दसा मरियम ने उस कलमे को हाँ कहकर पूरी इंसानियत को बचा लिया और पूरी इंसानियत को जो है उसने निजात दिलाई है। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाई और बहनों, दूसरी शहादत जो मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहती है कि जैसे ही फरिश्ता उसे कहता है कि तेरी रिश्तेदार अलिज़बात के बढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती है, छठा महीना है। और लिखा है कि जैसे ही फरिश्ता उसके पास से रुखसत होता है और मुकद्दसा मरियम जो है वो अपनी रिश्तेदार के पास पहाड़ी सफर करके जाती है, कोहिस्तान की तरफ जाती है। और लिखा है कि जैसे ही मुकद्दसा मरियम सलाम करती है, लिखा है कि यूहन्ना इस्तबागी जो मुकद्दसा अलिज़बात के पेट में है वो खुशी से उछल पड़ता है। और मुकद्दसा मरियम इस बात का इकरार करती है कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है। ये दूसरी शहादत है जो मुकद्दसा मरियम को जो है वो मुबारक कहती है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं कि हज़रत दाऊद जब अहद का संदूक अपने शहर में लेकर आता है, तो हज़रत दाऊद जो बादशाह था, जो नबी है, वो उस अहद के संदूक के सामने नाचता है कि खुदा मेरे घर में आ गया है, खुदा की हजूरी यहाँ पर है, खुदा ने अपना तख्त, अपना डेरा यहाँ पर लगा लिया है। उसकी बीवी उसे मना करती है कि तू बादशाह है, तू नबी है, तू क्यों नाच रहा है? वो कहता है कि खुदा मेरे पास आ गया है, मैं क्यों ना नाचूं। और उसी तरह जब मुकद्दसा मरियम अपने पेट में खुदावंद यीशु मसीह को लेकर अलिज़बात के पास जाती है, तो यूहन्ना इस्तबागी भी उस मुकद्दसा अलिज़बात के पेट में नाचता और झूमता है और कहता है कि खुदा मेरे पास आ गया है, खुदा ने अपना तख्त यहाँ पर लगा दिया है, खुदा की यहाँ पर हजूरी हो गई है। इसलिए लिखा है कि जैसे मुकद्दसा मरियम वहां पर जाती है, अलिज़बात रूह कुदस से भर जाती है। रूह कुदस से भर जाने के बाद इस बात का इकरार करती है कि तू औरतों में मुबारक है। जो भी मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहता है, रूह कुदस के बगैर वो मुबारक नहीं कह सकता। जब आप में रूह कुदस है, जब आप रूह से भरपूर हैं, मामूर हैं, तब ही आप मुकद्दसा मां मरियम को मुबारक कह सकते हैं। तीसरी शहादत हमें जो है वो हजूम में से एक औरत इस बात की शहादत देती है, गवाही देती है कि जब यीशु कलाम कर रहा था, मौजज़ात कर रहा था, जब तरह तरह की बीमारियों से मुख्तलिफ लोगों को रिहाई दे रहा था, शिफा दे रहा था, तो हजूम में से एक औरत जो है वो इस बात का इकरार करती है कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, मुबारक है वो पेट जिसमें तू रहा, जिसमें तूने परवरिश पाई, और मुबारक है वो छाती जहां से तूने दूध पिया। यानी ये मुकद्दसा मरियम की तरफ इशारा है कि वो औरत मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहती है और कहती है कि मुबारक है वो रहम, वो पेट जहां पर तूने परवरिश पाई। ये तीसरी शहादत जो है हमें हजूम में से लोग जो हैं वो मुकद्दसा मरियम की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि तू औरतों में
मुबारक है, तू औरतों में मुबारक है। और मुकद्दसा मरियम भी अपनी जुबान मुबारक से कहती हैं कि देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हर जमाने के लोग जो हमसे पहले थे वो भी मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं, जो हम हैं हम भी मुबारक कहते हैं, और जो हमारे बाद आने वाले हैं वो भी मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहेंगे। मसीह मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दसा मरियम जो है वो मंबाए मोहब्बत है, वो मोहब्बत का सरचश्मा है, वो मोहब्बत से भरी हुई है। आज का जो मौजू है वो यही है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो मंबाए मोहब्बत है, वो ऐसा चश्मा है जहां से मोहब्बत फूटती है, वो ऐसा दरवाजा है, वो ऐसा एक दर है जहां से सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हम तक पहुंचती है। और मुकद्दसा मरियम ने इस मोहब्बत को जो है वो अपनी जिंदगी से जाहिर किया है कि वो किस तरह मंबाए मोहब्बत है। उसने किस तरह खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में महसूस किया। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में यह लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पहली मोहब्बत खुदा ने दुनिया से की है कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो इस दुनिया में बख्श दिया है। खुदा का इकलौता बेटा, खुदा का मौलूदे मुकद्दस, वो फखरे अंबिया, वो खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है, जो कहां से पैदा होता है? औरत से पैदा होता है। गलातियों 4 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के ऐन मुताबिक या शरीयत के मतहत पैदा हुआ। अगर खुदा मोहब्बत है तो वो कलमा जो मुतजस्सद होता है वो भी मोहब्बत है, और वो कहां से जन्म लेता है? मुकद्दसा मरियम से। मुकद्दसा मरियम से जन्म लेता है, और मुकद्दसा मरियम के जरिए ही से हम सबको निजात मिलती है। हम सब खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं, हम सब जो है वो खुदा की मोहब्बत को महसूस करते हैं। इसलिए उसने कलमा को अपने जिस्म में कबूल किया और उस कलमा को जो है वो हम तक पहुंचाया है। मोहब्बत जो है, पहला करंथियों उसके 13वें बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल मोहब्बत को बड़े ऐसा तरीके से बयान करते हैं कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत जो है वो साबर है, मुलायम है, हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, ना ज़ेबा काम नहीं करती, ना रास्ती से खुश होती है, सब कुछ ढांप लेती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। और आखिर में लिखा है कि गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों कायम तो हैं, लेकिन इनमें अफजल क्या है? मोहब्बत है। और मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में ये तमाम खूबियां पाई जाती हैं कि मुकद्दसा मरियम जो खुदा के बेटे की माँ है, उसमें हसद नहीं है, घुमंड नहीं है, वो अपने अंदर जो है वो उस हसद को जो है वो नहीं रखती कि ये खुदा का बेटा है, मैंने खुदा के बेटे को जन्म दिया है, बल्कि उसने इस मोहब्बत में, खुदा की मोहब्बत में जो है वो अपने बेटे को हम सबको दे दिया है। खुदा की मोहब्बत में उसने अपने आप को पेश किया है, क्योंकि मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब मोहब्बत की बात होती है तो मोहब्बत के साथ कुर्बानी जुड़ी है। कुर्बानी के बगैर हम मोहब्बत को समझ नहीं सकते, कुर्बानी के बगैर मोहब्बत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाती है तो फिर उसकी हर एक चीज को जो है वो अपनाया जाता है, हर एक चीज को बर्दाश्त किया जाता है, क्योंकि खुदा का सबसे बड़ा हुक्म यही था कि तू अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। और ये मुकद्दसा मरियम ने किया।
کہ جب اس نے فرشتے کے سلام کو قبول کیا، وہ جانتی ہے کہ یہ کام بڑا خطرناک ہے، وہ جانتی ہے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، یہ تو میری بدنامی ہو جائے گی، میرے خاندان کی بدنامی ہو جائے گی، لیکن اس کی خدا کے ساتھ محبت ہے، اس لیے وہ منبع محبت ہے کہ اس نے خدا کی محبت میں سب کچھ جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ اس نے اس بے عزتی کو قبول کیا ہے کہ یہ بغیر شادی کے کیسے حاملہ ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے خدا کی محبت میں بیت الحم کا سفر کیا، جیسے فرشتہ پیغام دیتا ہے کہ بچے کو جو ہے بیت الحم میں لے جاؤ تاکہ مردم شماری ہو، اس کا شمار جو ہے وہ لکھا جائے، تو مقدسہ مریم خدا کے پیار میں یہ بھی کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں ہے، وہ حاملہ ہے، وہاں پر نہ تو کوئی بس ہے نہ کوئی گاڑی ہے، بلکہ پیدل سفر کیا جاتا ہے۔ مقدسہ مریم نے خدا کی محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر خدا کا فرشتہ انہیں کہتا ہے کہ بچے کو لے کر مصر میں چلے جاؤ، اور مقدسہ مریم اور حضرت یوسف اور بچہ یسوع جو ہے وہ مصر کو جاتے ہیں۔ مقدسہ مریم نے کبھی نہ نہیں کی، اس نے ہمیشہ اس محبت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کیا ہے، قربانی دی ہے، اور اس کے بعد اس نے خدا کے اس محبت میں اس نے اپنے بیٹے کو شمعون کے ہاتھ میں دے دیا۔ شمعون اسے کہتا ہے کہ دیکھ تیری جان میں تلوار پھر جائے گی۔ اس کے بعد خدا کی محبت میں مقدسہ مریم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان ہوتا دیکھتی ہے، قربان ہوتا دیکھتی ہے۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ محبت میں کامل ہونے کے لیے یہ دو حکم جو تھے یہ سب سے اہم تھے، اور مقدسہ مریم نے ان دونوں حکموں پر جو ہے وہ عمل کیا ہے، دونوں حکموں کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ پروان چڑھایا ہے۔ جب انسان سے محبت یا خدا کے بعد جو ہے ہمسائے سے محبت کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے مقدسہ مریم جو ہے وہ الزبات کی خدمت کرتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ الزبات کے بھی بیٹا ہونے والا ہے تو وہ اس کے پاس جا کر اس کی خدمت کرتی ہے، یعنی انسان سے بھی محبت رکھتی ہے، خدا سے بھی محبت رکھتی ہے، اور اپنے ہمسائے اور انسان سے بھی محبت رکھتی ہے۔ دوسری مثال ہمیں کانہ جلیل میں ملتی ہے کہ اس خاندان میں جو ہے وہ میں کی کمی ہو جاتی ہے، اور مقدسہ مریم جو ہے وہ انسان کی محبت میں اور انسان کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے سے سفارش کرتی ہے کہ ان کی میں کم ہو گئی ہے، جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ بے شک خداوند یسوع مسیح کا وقت نہیں آتا، بے شک خداوند یسوع مسیح ابھی معجزات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن مقدسہ مریم کے کہنے پر جو ہے وہ پہلا معجزہ کرتا ہے۔ اور تیسری خدمت جو ہے اس نے مقدسہ مریم نے اپنے رسولوں سے کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے رسولوں کے ساتھ جو ہے اس نے اپنی محبت کی ہے، انسانوں سے پیار کیا ہے، کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے جاتے ہیں تو مقدسہ مریم ہی وہ واحد ہستی تھی جس کے ذریعے سے تمام رسول جو تھے وہ متحد تھے۔ اگر مقدسہ مریم نہ ہوتی تو تمام رسول جو ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، ہو سکتا وہ خدا کی تعلیمات کو بھول جاتے، لیکن مقدسہ مریم نے ان رسولوں کی جو ہے وہ خدمت کی ہے، انہیں متحد رکھا ہے، اور وعدہ پورے ہونے تک انہیں ایک ساتھ اکٹھ میں رکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو مقدسہ مریم جو ہے وہ محبت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس نے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، محبت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو جب ہم مقدسہ مریم کے پاس آتے ہیں، اس لیے مقدسہ مریم جو ہے وہ ہماری مددگار ہے، وہ ہماری دعائیں، ہماری سفارشیں اپنے بیٹے کے پاس جو ہے وہ لے کر جاتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو پرانی ہوا جس کے ذریعے سے گناہ اس دنیا میں آتا ہے، مقدسہ مریم کے ذریعے سے جو ہے وہ زندگی آتی ہے۔
مقدسہ مریم کے ذریعے سے زندگی آتی ہے، اس لیے مقدسہ مریم کو ہم کلیسیا سے الگ نہیں کر سکتے، مقدسہ مریم کو کلیسیا سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح ایک جسم میں دل جو ہے نکال دیا جاتا ہے تو جسم مردگی کی حالت میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی جان نہیں رہتی، اسی طرح مقدسہ مریم جو ہے وہ کلیسیا کا دل ہے، کلیسیا کا دل ہے۔ اگر مقدسہ مریم کو کلیسیا سے نکال دیا جاتا ہے تو کلیسیا جو ہے وہ مردگی کی حالت میں آ جائے گی، کلیسیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ممتا کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جو کلیسیا ہے آج جو زندہ ہے وہ مقدسہ مریم کے ذریعے سے ہے، کیونکہ کلیسیا مقدسہ مریم سے سیکھتی ہے کہ خدا سے محبت کیسے کرنی ہے، خدا سے محبت کیسے کرنی ہے، کلمے کو ہاں کیسے کہنا ہے۔ یہ کلیسیا مقدسہ مریم سے سیکھتی ہے کہ کلمے کو متجسد کیسے کرنا ہے، کلمے سے بات کیسے کرنی ہے، کلمے کو اپنے ساتھ بات کیسے کرنے دینا ہے، کلمے کو کیسے گود میں اٹھانا ہے اور کیسے شمام کے ہاتھوں میں دینا ہے۔ اور مقدسہ مریم کے ذریعے ہی سے کلیسیا سیکھتی ہے کہ کلمے کو دوسروں کی نجات کے لیے کیسے پیش کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مقدسہ مریم آج بھی ہماری دعائیں اور التجائیں سنتی ہے۔ جب بھی ہم اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے سفارش کرتے ہیں تو مقدسہ مریم ہماری دعاؤں کو سنتی ہے، ہماری التجاؤں کو سنتی ہے، کیونکہ ایک شاعر کہتا ہے کہ خواب میں تو ہے، تعبیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے، خواب میں تو ہے، تعبیر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے، ایک راز پڑھ لیا ہے، تحریر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے، تصور میں آ گیا ہے، تصویر میں نہ بھی لکھا ہو تو کیا ہے، مریم کے در پہ آ کے مقدر آڑے نہ آئے، جو مانگو وہی ملے گا، تقدیر میں لکھا ہو بھی تو کیا ہے۔ کہ اگر ہم مقدسہ مریم سے کچھ مانگتے ہیں، اگر وہ تقدیر میں نہیں بھی ہے تو مقدسہ مریم وہ عطا کرتی ہے۔ یہ مقدسہ مریم کی جو ہے یہ خوبصورتی ہے کہ یہی تو تقدیر لکھنے والی ہے۔ جس طرح جب ہم زمین پر روزری کا ورد کرتے ہیں، روزری کی عبادت کرتے ہیں، تو آسمان پر تمام فرشتے خدا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے مقدسہ مریم کا نام لے رہا ہے، وہ پاک نام لے رہا ہے، اس کا کام کیا جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں مقدسہ مریم سے جو ہے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اسے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارے جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی جو ہے وہ تاج پوشی نہیں کرنی چاہیے، مقدسہ مریم سے عقیدت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے لیے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ جڑا ماں مریم نو منے نا او کسے بھی مذہب دا پیروکار نہیں۔ ہر مذہب میں مقدسہ ماں کو جو ہے وہ عزت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی مقدسہ مریم کا ذکر ہے، اسے طاہرہ عابدہ کہا گیا ہے۔ طاہرہ مطلب پاک اور عابدہ مطلب عبادت کرنے والی۔ اسی لیے جیڑا ماں مریم منے نا، جیڑا ماں مریم نو منے نا او کسے بھی مذہب دا پیروکار نہیں، او عرشاں تے جانا تے دور دی گل ہے، او دا اس دنیا وچ شمار نہیں۔